Welcome to Lecture 8 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, آج کا لیکچر بھی بہت دلچسپ رہے گا. پچھلے لیکچر میں ہم نے کئی باتیں سیکھیں جس میں انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، الجبرا کے مختلف آپریشنز، ایکسپوننٹس کیسے نکالے جاتے ہیں. پھر کچھ سوال ہم نے کیے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیسے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے، اور بریفلی ہم نے انیوٹی کو ٹچ کیا اور میں نے آپ کو کافی تفصیل سے ایکسپلین کیا کہ انیوٹی کی کیا امپورٹنس ہے. آج کے لیکچر میں ہمارا فوکس کیلکولیشنز پہ ہوگا کہ اس قسم کی کیلکولیشنز ہم مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے کیسے کر سکتے ہیں. مائکروسافٹ ایکسل میں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا، ایک اسٹیٹسٹیکل ماڈیول ہے اور اس ماڈیول میں ہر قسم کے فنکشنز موجود ہیں. جب آپ ایک ورک شیٹ بناتے ہیں اور اس میں کوئی کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فارمولاز میں ان فنکشنز کو شامل کر کے بڑی آسانی سے کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. آج ہمارا مین فوکس اسی بات پہ ہوگا کہ کون سے فنکشنز ہیں جو ہمارے لیے ان کیلکولیشنز میں ریلیونٹ ہیں. اگرچہ مائکروسافٹ کا اسٹیٹسٹیکل ماڈیول بڑا ایکسٹینسو ہے، اس میں بے شمار ڈفرینٹ ٹائپس آف فنکشنز ہیں، مگر ہماری انٹرسٹ اس کورس کے اینگل سے یہ ہے کہ کون سے فائنینشیل فنکشنز ہیں جو ہماری انویسٹمنٹ ریلیٹڈ کیلکولیشنز میں کام آ سکیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل چلا کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ مائکروسافٹ ایکسل کی ہیلپ فائل میں یہ فنکشن کیسے ڈھونڈے جا سکتے ہیں اور کون سے فنکشنز ہیں. یہ ایک بریف ریویو ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں فائنینشیل فنکشنز کے علاوہ اور بھی کئی فنکشنز ہیں. تو آئیے سلائیڈ کی طرف چلیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ پہ لیکچر 8 میں جو ہم ٹاپکس کور کر رہے ہیں ان میں ایک تو ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ، دوسرا ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ریٹرنز فرام انویسٹمنٹس، تیسرا انیوٹیز، اور چوتھا کہ یہ سارے کام ایکسل فنکشنز میں کیسے ہو سکتے ہیں. آئیے اب مائکروسافٹ ایکسل میں دیکھیں. اس وقت جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے سلائیڈ، یہ شو کر رہی ہے کہ ورک شیٹ فنکشنز لسٹڈ بائی کیٹیگری کون سے ہیں. تو اس میں ایک کیٹیگری ہے ڈیٹا بیس، دوسری ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم، تیسری ہے ایکسٹرنل، چوتھی انجینئرنگ، پانچویں فائنینشیل جس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں. پھر اور کیٹیگریز بھی ہیں انفارمیشن، لاجیکل، لک اپ اینڈ ریفرنس، میتھ اینڈ ٹریگنومیٹری. اس میں کچھ فنکشنز ہیں جو ہم استعمال کریں گے. پھر اسٹیٹسٹیکل فنکشنز کی کیٹیگری ہے، اس میں کئی فنکشن ہماری انٹرسٹ کے ہیں. اور آخر پہ ٹیکسٹ اور ڈیٹا کے فنکشنز ہیں. آئیے اب فائنینشیل فنکشنز کو دیکھیں. یہ آپ دیکھیں کہ کئی فنکشنز اسٹارٹنگ ود accruent function returns the accrued interest from a security that pays periodic interest.
اس فنکشن سے شروع ہو کے تو اس لسٹ میں بے شمار فنکشنز ہیں جو فائنینشیل کیلکولیشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کو میں ذرا اوپر موو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. اس میں فنکشن ہیں جو ڈیپریسیشن کے لیے یوز ہو رہے ہیں. اس میں فنکشنز ہیں جو کمیولیٹو انٹرسٹ پیڈ بٹوین 2 پیریڈز کیلکولیٹ کرتا ہے. یہ کمیولیٹو IPMT کمیولیٹو انٹرسٹ بٹوین پیریڈز. اور جو ہماری انٹرسٹ کے فنکشنز ہیں ان میں فیوچر ویلیو آف انویسٹمنٹ FV، افیکٹ فنکشن ہے ریٹرنز دی افیکٹو اینوئل انٹرسٹ ریٹ. انٹ ریٹ فنکشن ہے ریٹرنز دی انٹرسٹ ریٹ فار اے فلی انویسٹڈ سیکورٹی. یہ پہلا فنکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں CUMIPMT، یعنی CUM اسٹینڈس فار کمیولیٹو، IP انٹرسٹ پیڈ یعنی پیمنٹ، PMT اصل میں پیمنٹ ہے، I اسٹینڈس فار انٹرسٹ، PMT فار پیمنٹ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ریٹرنز دا کمیولیٹو انٹرسٹ پیڈ بٹوین 2 پیریڈز. تو اس کا سینٹیکس یہ اس کے نیچے دیا ہوا ہے کہ کم IPMT ود ان بریکٹس ریٹ کوما، پھر اس کا NPR ایک فنکشن ہے کہ واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف پیمنٹ پیریڈز، PV پریزنٹ ویلیو کیا ہے، پھر اسٹارٹ پیریڈ کیا ہے اور اینڈ پیریڈ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک آخری پیرامیٹر ہے جسے ٹائپ کہتے ہیں. اس ٹائپ میں ٹائمنگ آف دا پیمنٹ دی جاتی ہے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں اس کی اگزامپل. یہاں پہ فرسٹ رو میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹا اور ڈسکرپشن. ڈیٹے کے نیچے نوٹ کیجئے کہ ویلیو ہے 9% اور ڈسکرپشن کے اندر ہے اینول انٹرسٹ ریٹ. نیکسٹ رو میں ڈیٹا ہے 30 اور یہ 30 ہے ایئرز آف دا لون. نیکسٹ رو میں 125,000 اور یہ پریزنٹ ویلیو ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 یہاں پہ فارمولے لگائے گئے ہیں. پہلا فارمولا استعمال کیا جا رہا ہے کہ ٹوٹل انٹرسٹ پیڈ ان دا سیکنڈ ایئر آف پیمنٹس پیریڈز 13 through 24، اور پھر ود ان بریکٹس دکھایا ہے کہ یہ اس کا آنسر کیا آ رہا ہے اور مائنس سائن اس لیے شو کیا جا رہا ہے کہ یہ پیمنٹ کی جائے گی. تو یہ پہلی اگزامپل ہوئی کہ جس میں آپ نے اس فارمولے کو اپلائی کیا اور یہ ویلیوز مثلا 9% یہ A2 سیل میں دی ہوئی ہے، اس کو 12 پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، 12 months in a year. پھر نیکسٹ ویلیو A3 سیل میں ہے، اس کو 12 سے ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹوٹل نمبر آف منتھس نکل آئے. اور پھر پریزنٹ ویلیو سیل A4 میں دی ہوئی ہے. اس ایگزامپل کو جب آپ مائکروسافٹ ایکسل میں انٹر کریں گے، یہ جہاں پہ سیل نمبرز دیے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ اگر یہ ویلیوز ایڈ کر لیں اور پھر فارمولا لکھنے سے پہلے ایکول سائن لکھنا نہ بھولیے، اور فائنلی جب آپ انٹر کی دبائیں گے تو آنسر -11,135.23 آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسری اگزامپل جو اسی سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں انٹرسٹ پیڈ ان اے سنگل پیمنٹ ان دا فرسٹ منتھ، اس کا آنسر آپ دیکھ رہے ہیں -937.50. تو اس سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ فنکشن کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور ڈیٹا کس طرح سے انٹر کیا جاتا ہے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اگلی سلائیڈ CUMPRINC فنکشن کا نام ہے اور اس کا آبجیکٹو ہے ریٹرنز دی کمیولیٹو پرنسپل پیڈ آن اے لون بٹوین 2 پیریڈز. اس کا سینٹیکس بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں جو ان پٹ دی جا رہی ہے انٹرسٹ ریٹ، ٹوٹل نمبر آف پیمنٹ پیریڈز، پریزنٹ ویلیو، پیریڈ ان دا کیلکولیشن، لاسٹ پیریڈ ان دا کیلکولیشن اور ٹائمنگ آف دا پیمنٹ. اس کی ایگزامپل دیکھیں کہ یہاں ڈیٹا 9% پھر 30 اور 125,000 ایز ان پٹ دیا جا رہا ہے. یعنی پہلے انٹرسٹ ریٹ پر اینم
پھر ٹرم ان ایئرس، پھر پریزنٹ ویلیو. اور پہلا فارمولا جو آپ دیکھ رہے ہیں، دا ٹوٹل پرنسپل پیڈ ان دا سیکنڈ ایئر آف پیمنٹس پیریڈس 13 through 24، یعنی ایک کیس میں یہ کیلکولیشن ہو رہی ہے اور دوسرے کیس میں پرنسپل پیڈ ان اے سنگل پیمنٹ ان دا فرسٹ منتھ. آئیے اگلا فنکشن دیکھیں. فنکشن افیکٹ ریٹرنس دی افیکٹو اینوئل انٹرسٹ ریٹ. اس کا سینٹیکس ہے افیکٹ نامنل ریٹ اور NPERY، یعنی پہلا نامنل انٹرسٹ ریٹ اور دوسرا نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈس پر ایئر. یہاں پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سارے فنکشنز ایک خاص ان کا سینٹیکس ہے، اور جو ہیلپ فائل میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں وہ سارے فنکشنز بیسیکلی لسٹڈ ہیں. ہیلپ فائل میں جا کے جب آپ کسی فنکشن کو دیکھیں گے تو وہاں یہ ڈیٹیلز جو ان سلائیڈز پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو وہاں ملیں گی. بڑی تفصیل سے سینٹیکس ایکسپلین کیا گیا ہے اور ہر فنکشن کی ایک یا ایک سے زیادہ ایگزامپلز دی گئی ہیں. یہ ایگزامپل جو آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ مائکروسافٹ ایکسل 2000 XP کی فائل بیسیکلی وہاں سے لی گئی ہیں. اگر آپ دوسری ایکسل 2000 یا ایکسل 98 بھی دیکھیں گے تو یہ فنکشن آپ کو وہاں بھی اسی طرح سے ملیں گے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ فنکشن کا سینٹیکس سمجھا جائے، فنکشن کا نام یاد کر لیا جائے اور اس کی ایگزامپل کو ایکسل میں کاپی کر لیا جائے تاکہ اس کے مطابق آپ کیلکولیشن کو سیکھ سکیں. تو آئیے اگلا فنکشن دیکھیں. یہ ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ افیکٹ کی کہ نامنل ریٹ آف انٹرسٹ 5.25% ہے، نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈس پر ایئر 4 ہے، اور افیکٹ جو فارمولا لکھا گیا اکول ٹو افیکٹ ود ان بریکٹ پہلی ویلیو کوما دوسری ویلیو. A2 اور A3 سیلز میں یہ ویلیوز ڈالی گئی ہیں. تو اسینشلی یہ افیکٹو انٹرسٹ ریٹ ود دا ٹرمز ابو یہ نکل رہا ہے جو 5.3543% نکلا ہے. اگلا فنکشن دیکھیں. FV فیوچر ویلیو آف این انویسٹمنٹ. اس پہ ذرا بات ہو جائے کہ اگر آپ آج 1000 روپیہ انویسٹ کرتے ہیں، لیٹ سے کہ گورنمنٹ کی کچھ سیونگ اسکیم میں آپ یہ لگا دیتے ہیں، اس میں ایک خاص پرسنٹ ریٹرن ہے جو کانسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ اسکیموں میں ویری بھی کرتا ہے. تو اس پیریڈ کے بعد جب وہ انویسٹمنٹ میچور ہو جاتی ہے تو کیا ویلیو نکلتی ہے؟ اس کو فیوچر ویلیو کہا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ہم نے ایکومولیٹڈ ویلیو کی بات کی تھی. تو یہ وہی فیوچر ویلیو مائکروسافٹ ایکسل میں جب ذکر ہو رہا ہے تو یہ اصل میں ایکومولیٹڈ ویلیو ہی ہے، یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی اپلیکیشن کے بعد ٹرم جب کمپلیٹ ہو جائے تو ٹوٹل کیا انویسٹمنٹ کی ویلیو بنتی ہے. تو آئیے اگلا فنکشن دیکھیں. یہ ایگزامپل ہے اس کی فیوچر ویلیو کی جس میں اینول انٹرسٹ ریٹ 6% لگایا گیا، نمبر آف پیمنٹس 10، اماؤنٹ آف پیمنٹ 200. یا آپ نوٹ کریں کہ یہ مائنس اس کی ویلیو آپ نے انٹر کرنی ہے. پریزنٹ ویلیو -500. یہ ایکسل کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے یہ ویلیوز ود مائنس سائن انٹر کرنی ہے. پھر فارمولے کو ذرا نوٹ کیجئے کہ FV سیل A2 کی ویلیو یعنی 6%، اس کو 12 سے ڈیوائڈ کیا نمبر آف منتھس. پھر A3 نمبر آف پیمنٹس، A4 دیٹ از -200،
A5 minus 500 اور A61. تو اس سے اس کی جو فیوچر ویلیو ہے وہ 2581.40 نکلی. یعنی آپ نے جو انویسٹمنٹ کی تھی، جو پیمنٹس آپ کر رہے ہیں، اور یہ نمبر آف پیمنٹس بھی آپ نے کی پیریوڈیکلی، 10 پیمنٹس کی ہیں، تو اس کا جو نیٹ افیکٹ ہے کہ آپ کی ویلیو آفٹر دا پیریڈ آفٹر یو ہیو میڈ دیز 10 پیمنٹس یہ 2581.40 ہے. آئیے اگلی اگزامپل دیکھیں. اس کی ایک دوسری اگزامپل یہاں دی گئی ہے فیوچر ویلیو کی کہ 12% اینول انٹرسٹ، 12 نمبر آف پیمنٹس، 1000 amount of payment. اور فیوچر ویلیو آف این انویسٹمنٹ ود دی above terms یہ 12,682.5. یہاں پہ چھوٹی سی ایک ایکسپلینیشن. جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو 2 طریقے سے انویسٹمنٹس کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ شروع میں ساری اماؤنٹ انویسٹ کر دیں اور پھر ایک ٹرم کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کو آپ ریئلائز کریں، یعنی کیش کریں. تو اس کے درمیان یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس میں شامل ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیریوڈیکلی انویسٹمنٹ کرتے رہیں، یعنی شروع میں پہلے مہینے میں کچھ سرٹیفکیٹ خرید لیے، پھر اگلے مہینے جا کے کچھ اور خرید لیے، پھر اگلے میں اور خرید لیے. تو اس طرح سے پیریوڈک پیمنٹس آپ کر رہے ہیں اور ایک خاص پیریڈ کے بعد آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی فیوچر ویلیو کیا ہوگی. وہ اس فنکشن کے استعمال سے آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا یوزفل فنکشن ہے فیوچر ویلیو والا. تو آئیے دیکھیں اگلا فنکشن کیا ہے. یہ ایک اور ایگزامپل ہے اس کی فیوچر ویلیو کی کہ جس میں اینول انٹرسٹ ریٹ دیا ہوا ہے، نمبر آف پیمنٹس دی ہوئی ہیں، اماؤنٹ آف پیمنٹ دی ہوئی ہے، پریزنٹ ویلیو بھی دی ہوئی ہے، اور یہ فارمولا شو کیا جا رہا ہے کس طرح سے لکھنا ہے. اور اس کی ٹوٹل ویلیو فیوچر ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں 12,682 نکل رہی ہے. تو یہ 3 ایگزامپلس یہاں پہ مائکروسافٹ ایکسل نے ہمیں دی ہیں. اٹ شوز کہ یہ ایف وی فنکشن کتنا امپورٹنٹ ہے. آئیے اس فنکشن کو دیکھیں، ایف وی شیڈیول فنکشن. اس فنکشن کا کیا مقصد ہے؟ returns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates. یہاں پہ فردر تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ پہلے کیس میں آپ نے ایک انٹرسٹ ریٹ اپلائی کیا. اب یہاں پہ اس دوسرے کیس میں آپ ایک سیریز آف انٹرسٹ ریٹس اپلائی کر رہے ہیں، اور یہ ان ریئل لائف بھی یہ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ فور کاسٹ کر دیا جاتا ہے یا بینکس آفر کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے انویسٹ کریں تو ہم آپ کو پہلے سال میں اتنے % ریٹرن دیں گے، نیکسٹ ایئر 1% بڑھا دیں گے، اس سے اگلے سال 1% اور بڑھا دیں گے. گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی کچھ اسکیمیں ایسی ہیں کہ جن میں اسی طرح سے آپ انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک انویسٹمنٹ جو شروع میں کی جا رہی ہے اور اس کو یہ ویریڈ ریٹ آف انٹرسٹ اپلائی ہو رہا ہے، تو اس کی ویلیو ٹرم کے ایکسپائر ہونے کے بعد کیا ہوگی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہوا. تو آئیے اس کو دوبارہ دیکھیں کہ اس میں 2 انپٹس ہیں. ایک تو پرنسپل پریزنٹ ویلیو دی جاتی ہے، اور شیڈیول جو ہے اس میں ارے آف انٹرسٹ ریٹس ٹو اپلائی، یعنی ایک لسٹ دی جاتی ہے. آئیے اس کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ نوٹ کریں کہ ود ان بریکٹس آپ کو پہلے 1 نظر آ رہا ہے، پھر اگین کرلی بریکٹس میں یہ 3 ویلیوز دی گئی ہیں. یہ 3 ویلیوز شو کر رہی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس آف 0.09%، 0.11% اور 0.1% اپلائی ہو رہے ہیں. تو اس میں جو یہ کیلکولیشن جب ہو رہی ہے تو فیوچر ویلیو ایک یہاں پہ جو پرنسپل لیا گیا وہ 1 تھا. تو اگر 1 روپیہ انویسٹ کرتے ہیں
اور یہ انٹرسٹ ریٹس ہیں ڈیورنگ 3 years, تو اس کی ویلیو 1.33 ہو جائے گی. تھوڑی سی بات کریں اس پہ بھی کہ اگر 1,000 روپے کے سرٹیفکیٹ خریدے جائیں تو اٹ مینس کہ اس انٹرسٹ ریٹ پہ تقریباً 1,330 روپے اس کی ویلیو 3 سال کے بعد ہو جائے گی. یعنی 1 کو ایز پرنسپل لے کے آپ نے یہ فیکٹر نکالا کہ یہ کیلکولیشن اس شیڈیول کے مطابق، اس انٹرسٹ سیریز کے مطابق 3 سال کے بعد کتنی ہو جائے گی. تو آئیے آگے چلیں. یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فنکشن ہے. ریٹرنز دی انٹرسٹ پیمنٹ فار این انویسٹمنٹ فار اے گیون پیریڈ. تو اس کی ان پٹ ذرا ملاحظہ کیجیے. ریٹ، انٹرسٹ ریٹ پر پیریڈ، پیریڈ ٹو فائنڈ دی انٹرسٹ، اس کے بعد ٹوٹل نمبر آف پیمنٹ پیریڈس، پریزنٹ ویلیو اور لم سم اماؤنٹ، فیوچر ویلیو اور ایک کیش بیلنس. تو یہ اسینشلی ٹائپ فنکشن اس لیے دیا جاتا ہے کہ ایٹ اینڈ آف دا پیریڈ آپ کوئی، جب آپ ساری کیلکولیشن کر لیں تو کوئی ڈیو ویلیو رہے گی یا نہیں. تو اگر جنرلی یہ ویلیو 0 رکھی جاتی ہے. تو اس پہ بھی میرا خیال ہے تھوڑی سی ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ ریٹرنز دی انٹرسٹ پیمنٹ فار این انویسٹمنٹ فار اے گیون پیریڈ. تو یہ اس لیے ہے کہ جب آپ اسیس کرنا چاہتے ہیں کہ 3 سال کے بعد میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، یہ آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ لڑکی کی شادی کرنی ہے، یا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے موٹر سائیکل خریدنا ہے تو یہ میں انویسٹ کروں، میرے پاس اس وقت 10,000 روپیہ ہے، موٹر سائیکل خریدنا ہے، اور یہ پتہ ہے کہ موٹر سائیکل 40,000 کا آ جائے گا، اور میں 4 سال بعد چاہتا ہوں کہ موٹر سائیکل خرید لوں. تو پرابلم کیا ہوا کہ کس ریٹرن پہ میں یہ پیسے انویسٹ کروں کہ 4 سال کے بعد میرے پاس 40,000 روپیز آ جائیں. تو اگین یہ ہے تو بیسکلی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی کیلکولیشن. تو اس میں یہ فنکشن استعمال کیا جائے گا. آئیے اگلی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. اس پہ فنکشن ہے ISPMT. یہ فنکشن استعمال ہو رہا ہے ٹو کیلکولیٹ دی انٹرسٹ پیڈ ڈیورنگ اے اسپیسیفک پیریڈ آف این انویسٹمنٹ. اس کا سینٹیکس ملاحظہ کریں. اس میں 4 پیرامیٹرز ہیں. ایک تو ہے انٹرسٹ ریٹ، پھر پیریڈ ہے PER، پھر ٹوٹل نمبر آف پیمنٹ پیریڈس ہیں، اور آخر پہ پریزنٹ ویلیو ہے. ایک اور انٹرسٹنگ فنکشن جو اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، نامینل، ریٹرنز دی اینوئل نامینل انٹرسٹ ریٹ. اور اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ ایک ہے افیکٹو انٹرسٹ ریٹ اور دوسرا نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈس پر ایئر. یہاں ایک چھوٹی سی بات ہو جائے کہ یہ وہی انٹرسٹ ریٹ کی بات ہے کہ جب آپ سمپل انٹرسٹ یوز کر رہے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر کے کمپاؤنڈنگ کر رہے ہیں، تو ایٹ اینڈ آف دا پیریڈ اوور آل انٹرسٹ ریٹ، ایوریج انٹرسٹ ریٹ پر ایئر کیا ہوگا، وہ ایک ویلیو نکل آتی ہے. تو اس فنکشن کو آپ اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ ایک جب انٹرسٹ ریٹ دیا ہوا ہے تو دوسرا انٹرسٹ ریٹ کیسے نکلے گا. تو آئیے اس سلائیڈ کو دوبارہ دیکھیں کہ ایک ان پٹ آپ دے رہے ہیں افیکٹو انٹرسٹ ریٹ، اور پھر آپ نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈز دے رہے ہیں، یعنی نمبر آف ایئرس، اور یہ آپ کو اینول نامینل انٹرسٹ ریٹ ایز این آنسر دے دیتا ہے. آئیے آگے چلیں. یہ فنکشن ہے NPR. اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ ریٹرنز دا نمبر آف پیریڈس فار این انویسٹمنٹ. کہ نمبر آف پیریڈس آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور ان پٹ کیا دے رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ پر پیریڈ ایک ان پٹ، پیمنٹ میڈ ایچ پیریڈ، پھر پریزنٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو، اور اینڈ پہ وہ ڈیو کو ویلیو رہ جاتی ہے نہیں، اگر نہیں تو 0 ویلیو
لکھی جائے گی. ایک اور بڑا امپورٹنٹ فنکشن جو اس سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، نیٹ پریزنٹ ورتھ، اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ اگر 100 روپیز انویسٹ کیے جائیں اور 10 روپے انٹرسٹ ریٹ ہو تو 1 سال کے بعد اس کی ویلیو 110 روپے ہو جائے گی. تو اگر ہم سال کے بعد 110 روپے کو دیکھیں تو وہ آج کے روپے میں اس کی ویلیو 100 روپے ہے، یعنی 10 روپے کی ویلیو 10 روپے ہے. In other words, net present value جب آپ دیکھتے ہیں تو انٹرسٹ ریٹ کو استعمال کر کے ایک فیکٹر، ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر 10% انٹرسٹ ہے تو فیکٹر 1.1 نکلتا ہے. اور میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ اگر 110 کو 1.1 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو جواب 100 نکل آئے گا. ان ادر ورڈس پریزنٹ ویلیو آف دی اماؤنٹ آفٹر ایئر 1 کو آپ اس فیکٹر سے جب ڈیوائڈ کریں گے تو پریزنٹ ویلیو نکل آئے گی. اب ایکسل نے آپ کو یہ فنکشن دیا ہوا ہے، آپ کو یہ کیلکولیشن ڈائریکٹلی آپ اس فنکشن کو استعمال کر کے کر سکتے ہیں. تو کئی کیلکولیشنیں ہوں گی، فائنینشیل کیلکولیشن، جن میں آپ اس فنکشن کو استعمال کریں گے. تو آئیے دوبارہ اس کے سنٹیکس کو دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ آپ دے رہے ہیں، ٹوٹل پیمنٹ پیریڈز دے رہے ہیں، پیمنٹ میڈ ڈیورنگ ایچ پیریڈ بتا رہے ہیں، اور فیوچر ویلیو کیا ہے. تو اس سے آپ کو پریزنٹ ویلیو آف یور پیمنٹس مل جائے گا. ایک اور فنکشن جو اس سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، پی ایم ٹی ریٹرنس دا پیریوڈک پیمنٹ فار این انیوٹی. اس پہ بات کر لی جائے. انیوٹی کیا ہے کہ سیریز آف پیمنٹس جب کی جاتی ہیں. آپ ایک گاڑی خرید رہے ہیں، اس کی خاص ویلیو ہے، آپ ایک خاص پیریڈ میں اس کو ری پے کرنا چاہتے ہیں، مثلا لیز پہ آپ لے رہے ہیں، تو جو سیلر ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ 5 سال والا پلان آپ لیں گے یا 7 سال والا. ان ادر ورڈس کہ آپ کس پیریڈ میں یہ ری پے کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب پیریڈ لمبا ہو جاتا ہے تو ایوریج پیمنٹ پر منتھ کم ہو جاتی ہے، obviously انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو عام طور پہ سیلرز کے پاس باقاعدہ ٹیبل بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں ڈفرینٹ انٹرسٹ ریٹس، ڈفرینٹ پیریڈس، وہ ساری کیلکولیشنز کر کے وہ ٹیبل بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس میں ڈائریکٹلی دیکھیں کہ اگر میں 20% ڈاؤن پیمنٹ کروں اور 3 سال میں ری پے کروں تو منتھلی انسٹالمنٹ یہ بنے گی، اگر 5 سال میں کروں تو یہ بنے گی، اگر 7 سال میں کروں تو یہ بنے گی. اس وقت پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے، اکثر کار لیزنگ کا کام 5 سے 7 سال پر بیس کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ 3 سال کا پیریڈ بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ فنکشن ہوا کہ جس کو استعمال کر کے آپ ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں. انڈسٹری بھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لیزنگ کی طرف آ چکی ہے. مشینری آپ لیزنگ پہ لے سکتے ہیں، کمپیوٹر لیزنگ پہ لے سکتے ہیں. تو لیزنگ بڑا ایک اہم کانسیپٹ اس ملک میں آ چکا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل کیلکولیشنز ہیں آبویسلی ان کی نیچر بھی بدل چکی ہے. تو آپ کو بھی جب آپ اپنے بزنس انٹرپرائز میں پہنچیں گے تو اس قسم کی کیلکولیشنز اکثر نظر آئیں گی. آپ ایویلویشنیں کریں گے، آپ کمپنی کے بہاف پہ سوچیں گے کہ بہتر کیا رہے گا. تو یہ بڑا کارآمد فنکشن جو ہم ایسے کاموں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آئیے آگے دیکھیں، اگلی سلائیڈ کی طرف چلیں.
اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے مائکروسافٹ ایکسل میں یہ ورک شیٹ بنائی تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ہم اس فنکشن کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہ چونکہ بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے اس لیے میں نے اس کی باقاعدہ ورک شیٹ بنائی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں کالم اے میں لکھا ہوا ہے ڈیٹا اور رو 6 میں پہلے 8% ویلیو ہے اور رائٹ سائڈ پہ ایکسپلینیشن ہے اینول انٹرسٹ ریٹ. پھر نیکسٹ رو 7 میں ویلیو دی ہوئی ہے 10 نمبر آف منتھس آف پیمنٹ اور رو 8 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 از دا ویلیو یعنی لون جو آپ لے رہے ہیں اماؤنٹ آف لون از 10,000. تو 10,000 کو اگر بیس بنایا جائے 8% انٹرسٹ ہو 10 مہینوں میں ری پے کرنا ہے تو کیا فارمولا ہوا رو 9 میں دیکھیے ایکول ٹو پی ایم ٹی فنکشن کا نام ہوا پیمنٹ یعنی بڑا آسان ہے یاد رکھنا پی ایم ٹی پیمنٹ پھر ود ان بریکٹ شروع ہوا A6 رو یعنی سیل A6 جو ہے اس میں 8% ہے اس کو 12 پہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے 12 اسٹینڈس فار نمبر آف منتھس پر ایئر. پھر ایک کولن ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے کمپیوٹر پہ شاید یہ کومے کی شکل میں ہو. یہ ویری کرتا ہے فرام ون کنٹری ٹو دی ادر کون سا سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے. مثلاً اسکینڈینیوین کنٹری سے اگر آپ نے کمپیوٹر خریدا ہوا ہے تو یہ اس ٹائپ کا یہ سیمی کولن استعمال ہوگا لیکن بعض جگہ پہ دوسرے ملکوں میں کوما استعمال ہوگا. اگلی ٹرم دیکھیں A7 سیل A7 میں نمبر آف پیمنٹس دیا ہوا ہے پھر اگین سیمی کولن اور پھر A8 میں ہے اماؤنٹ آف لون. اب ایک پوائنٹ جو یہاں سمجھنے والا ہے کہ اوپر جو فارمولا لکھا ہوا ہے اس میں ریٹ کوما NPER یعنی نمبر آف پیریڈس کوما پریزنٹ ورتھ یعنی آج اماؤنٹ کیا ہے پھر کوما فیوچر ویلیو دی ہوئی ہے اور پھر ٹائپ. اس کیلکولیشن میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے یہ فیوچر ویلیو کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. اچھا یہ آخری جو 2 پیرامیٹرس ہیں یہ آپشنل ہیں. یہ مائکروسافٹ کی جو ایکسپلینیشنس ہیں آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں. یہ دوسری ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل میں کیا ہے یہ وہ موٹر سائیکل والا کیس ہے کہ ایک بچہ جو ہے یا تعلیم والا کیس سمجھ لیں کہ آپ 50,000 روپیہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اویلیبل ہو 18 سال کے بعد اور اینول انٹرسٹ ریٹ 6% ہے. تو آپ نے نکالنا بیسکلی یہ ہے کہ کتنی اماؤنٹ میں ہر مہینے سیو کروں تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ میرے پاس 50,000 روپیز ہوں. تو دوسرا پیرامیٹر ایئرس ہوا 18 اور اماؤنٹ جو آپ چاہتے ہیں 50,000. تو اس کا فارمولا ذرا نوٹ کریں کہ ایکول سائن پی ایم ٹی فنکشن پھر بریکٹ پھر A16 سیل میں جو ویلیو ہے ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف منتھس پر ایئر 12 پھر کولن سیمی کولن پھر نیکسٹ سیل جس میں نمبر آف ایئرز دیا ہوا ہے A17 اس کو 12 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ٹوٹل نمبر آف منتھس نکالنے کے لیے پھر سیمی کولن اور پھر ٹوٹل فگر 50,000. تو اس کا آنسر جب آپ کلک کریں گے تو 379.08 نکل آئے گا. یہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے پی ایم ٹی یعنی پیمنٹ والا. دونوں طرح سے ہم نے اس کو کر کے دیکھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ دیکھ رہے ہیں کہ 50,000 روپیہ چاہیے اور پتا ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ ہے اور اتنے پیریڈ میں مجھے چاہیے اتنے سال بعد چاہیے. تو میں یہ ورک آؤٹ کر رہا ہوں پر منتھ مجھے کیا سیو کرنا پڑے گا. دوسری جو کیلکولیشن تھی وہ اس کے بالکل الٹ تھی کہ آپ ایک ہر مہینے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا پیمنٹ کر رہے ہیں اور
ٹوٹل ویلیو ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ کیا بنے گی. یہ بہت ہی یوزفل فنکشن ہے. پلیز اسٹڈی دس فنکشن کیئرفلی. اس کو استعمال کریں, پریکٹس کریں. ویسے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ سارے فنکشن جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان سب کو آپ تھورولی اسٹڈی کریں, تھورولی ان کے ساتھ کام کریں, پریکٹس کریں. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. ایک اور فنکشن PPMT, اس کا سینٹیکس بھی اسی ٹائپ کا ہی ہے. اس میں پہلی اگزامپل یہاں دی ہوئی ہے کہ پہلی ویلیو 0.1 انٹرسٹ, اینول انٹرسٹ ریٹ دیا جا رہا ہے. سیکنڈ ویلیو نمبر آف ایئرس, پھر اماؤنٹ آف لون, اور یہ فارمولا یہاں پہ شو کیا گیا. اب اگلی سلائیڈ پہ آئیے. پریزنٹ ورتھ, پریزنٹ ویلیو. یہاں بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ یہ فنکشن PV بھی بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے. جب آپ ڈفرینٹ کیش فلوز بناتے ہیں, مثلاً آپ نے حساب لگایا یہ میں پروجیکٹ کرنے لگا ہوں, اس میں یہ مجھے انویسٹ کرنا پڑے گا, اس سال اتنے پیسے, اگلے سال اتنے, اگلے سال اتنے, 4 سال میں پروجیکٹ لگ جائے گا. پھر اگلے میں چاہ رہا ہوں کہ 10 سال میں اس کا حساب مجھے پتہ لگے کیا ہے, تو میں 4 سال بعد جب یہ آپریشنل ہو جائے گا تو انکم شروع ہو جائے گی, تو اگلے 6 سال کی انکم کی سٹریم میں بناؤں. پھر آپریشنل ایکسپنسز ہیں, وہ آپ ورک آؤٹ کر کے ایک جگہ آپ وہ لا رہے ہیں. تو ٹوٹل جو آپ کی کاسٹ ہے, ٹوٹل انویسٹمنٹ پلس آپریشن اینڈ مینٹیننس, یہ کاسٹ سائڈ پہ آ گیا, اور ریونیو اسٹریم آپ کی دوسری سائڈ پہ آ گئی. اب آپ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آج کے روپے میں اس پروجیکٹ کی پریزنٹ ورتھ آف کاسٹ کیا ہے اور پریزنٹ ورتھ آف ریونیوز کیا ہے. اگر ہمیں پریزنٹ ورتھ آف کاسٹ مل جائے اور پریزنٹ ورتھ آف ریونیوز بھی مل جائے, اور اگر وہ برابر ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ بینیفٹ ریشو آف دا پروجیکٹ از 1. یعنی نقصان کوئی نہیں, فائدہ تو کوئی نہیں ہے, کاسٹ اور بینیفٹ برابر ہے. اگر لیٹ سے کہ بینیفٹ کی پریزنٹ ورتھ کاسٹ کی پریزنٹ ورتھ سے زیادہ ہے اور یہ ریشو 1.2 بن رہی ہے, تو اٹ مینس کہ پریزنٹ ورتھ آف بینیفٹس 20% زیادہ ہے, تو پروجیکٹ پروفٹیبل ہوا. تو اس قسم کی کیلکولیشنس میں پریزنٹ ورتھ کی بڑی ویلیو ہے, بڑی اس کی یوٹیلیٹی ہے, بہت استعمال ہوتا ہے. تو آئیے اس فنکشن کو دیکھیں. اس فنکشن کا سینٹیکس دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کئی پیرامیٹرز ہیں. ایک پیرامیٹر انٹرسٹ ریٹ, بڑا امپورٹنٹ. دوسرا کہ پیمنٹ پیریڈز کتنے ہیں. تیسرا کہ پیمنٹ میڈ ڈیورنگ ایچ پیریڈ کیا ہے. فیوچر ویلیو کیا ہے. اور آخر پہ وہ ٹائپ جو ہے کہ 0 لکھنا ہے اگر ابھی ڈیو ہے اور 1 لکھنا ہے اگر نہیں ہے. یہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن. آپ نے دیکھا کہ پریزنٹ ورتھ کا فنکشن بیسک پیرامیٹرز مانگ رہا ہے, جس میں خاص طور پہ فیوچر ویلیو کا ذکر تھا. فیوچر ویلیو یہاں پہ وہ ویلیو ہے جو آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں. مثلاً ایئر 1 میں اگر کاسٹ 100 ہے اور ایئر 2 میں 120 ہے, تو فیوچر ویلیو ان ایئر 1 از 120. اگر ایئر 2 میں 130 ہے تو فیوچر ویلیو از 130. ان ادر ورڈز جو کیش فلو ہے, جس طرح سے ایکسپینسز ہو رہے ہیں, ایکچوئل فگر فار دا ایئر, اس کو فیوچر ویلیو کہا جائے گا.
تو آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. یہ میں نے آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی ہے. چونکہ پریزنٹ ویلیو بھی بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس ایگزامپل کو ملاحظہ کیجئے کہ رو 13 میں دا ویلیو از 500 وچ از منی پیڈ آؤٹ آف این انشورنس انیوٹی. اس ایگزامپل میں یہ انشورنس کی پیمنٹس کی جا رہی ہیں، اس کا حساب ہے. پھر انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0.08 فریکشن کی شکل میں دیا ہوا ہے. پھر نیکسٹ پیرامیٹر کہ years the money will be paid out. تو اس کا فارمولا ذرا دیکھیے کہ ایکول سائن، پھر فنکشن پی وی، پھر پہلے سیل کی ویلیو A14، دوسرے سیل کی پہلے انٹرسٹ ریٹ دیا ہوا ہے چونکہ، تو وہ ہم نے رو 14 میں چونکہ لکھا تھا تو A14 پہلے آئے گا ڈیوائڈیڈ بائی 12، پھر سیمی کولن، پھر ہم جا رہے ہیں نمبر آف ایئرس پہ، پیریڈس جو ہیں 12 انٹو A15 یعنی منتھس نکال رہے ہیں اس کیس میں. پھر A13 منی پیڈ آؤٹ یعنی پیمنٹ. تو اس کو آپ دیکھیں کہ سب سے آخر پہ 0 لکھا ہوا ہے. تو 0 اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ تو ہم کیلکولیٹ ویلیوز تو دے رہے ہیں، آلریڈی ہم نے دی ہوئی ہیں، تو یہ ہم کیلکولیٹ نہیں کر رہے، اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اس وجہ سے 0 لکھا ہوا. اگلی سلائڈ پہ آئیے. اب آپ دیکھیں اس سلائڈ پہ وہ فارمولا میں نے جب انٹر کیا تو ویلیو -59,777.15 تھی، اور چونکہ میں نے ڈیسیمل میں نہیں شو کر رہا، میں نے وہ ایک فنکشن ہے یہاں جس کو آپ استعمال کر کے ڈیسیمل کو ہائڈ کر سکتے ہیں، تو میں نے وہ اوپر والی رو والا جو سٹائل تھا وہ برش سے اس کو استعمال کیا، اس وجہ سے وہ ڈیسیمل ویلیو یہاں شو نہیں ہو رہی. لیکن جب آپ کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو یہ ویلیو ود ڈیسیمل نظر آئے گی. تو اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پریزنٹ ویلیو آف این انیوٹی ہمارے پاس آ گئی. اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ کیس ہے کہ بہت سے لوگ انشورنس پالیسیز خریدتے ہیں اور انشورنس کمپنی آبویسلی آپ سے ایک منتھلی پیمنٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے. منتھلی، بعض جگہ پہ کوارٹرلی پیمنٹس بھی ہوتی ہیں، بٹ جنرلی کمپنیز ایکسپیکٹ کہ آپ اپنی تنخواہ سے یہ پیمنٹ منتھلی بیسس پہ کر دیں. تو آپ پیمنٹ کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو دلچسپی ہے کہ یہ اتنی انسٹالمنٹس دینے کے بعد کیا پوزیشن ہوگی. تو پریزنٹ ورتھ اس کی کیا ہے، آج کے روپے میں کیا ویلیو ہے. کہ پیمنٹ ٹھیک ہے وہ تو ہم کرتے جا رہے ہیں، وہ پتہ لگ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اگر یہ ساری ویلیوز جمع کر کے اور اس کی پریزنٹ ورتھ جب نکالیں تو وہ کوئی اتنی فینٹیسٹک فگر نہ نکلے. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک نارمل جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ اپلائی ہو رہا. اب یہ تو کیس تھا انشورنس والا. یہی کیلکولیشن کار سیلر یا کار لیزنگ کمپنی بھی کرتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیپٹل جو انہوں نے کار میں انویسٹ کیا، جو لون دیا، اس کی ویلیو کیا بن رہی ہے آفٹر آل دا پیمنٹس. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فنکشن ریٹ ریٹرنس دی انٹرسٹ ریٹ پر پیریڈ آف این انیوٹی. انیوٹی جیسے کہ ایکسپلین کیا کہ ایک سیکوینس آف پیمنٹس اس کو کہتے ہیں. اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ ٹوٹل نمبر آف پیمنٹ پیریڈس، پھر پیمنٹ میڈ ایچ پیریڈ، پھر پریزنٹ ویلیو، فیوچر ویلیو اور کیش بیلنس یعنی 0 اگر کیش بیلنس ہے، پھر ٹائپ،
پھر اس میں ایک یہ گیس بھی مانگ رہا ہے، یہ ایک کوئک کیلکولیشن کرنے کے لیے یہ فنکشن گیس استعمال کرتا ہے. اگر آپ وہ کوئی ویلیو نہیں دیں گے تو ڈیفالٹ یہ ویلیو 10% استعمال کرتا ہے. آئیے اس سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ ریٹ کو کیسے استعمال کیا گیا. یہاں پہ آپ نے 4 years کا پیریڈ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں. ایئرز آف لون از 4 years اور منتھلی پیمنٹ آپ 200 کی کر رہے ہیں. یہ مائنس فگر پلیز نوٹ، یہ مائنس فگر منتھلی، چونکہ پیمنٹ آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے مائنس اس کو سمجھا جائے گا. اماؤنٹ آف لون یہ +8,000 شو کیا جا رہا ہے. اس سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم ایک خاص لون لے لیں اور ایک خاص منتھلی پیمنٹ کریں over a certain number of months, تو obviously ہمیں یہ انٹرسٹ ہوگا کہ پتہ لگے افیکٹو انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. اکثر سیلر آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بتائیں گے کہ سر یہ تو بڑا ہی لو منتھلی ریٹ ہے، بٹ یو آر obviously انٹرسٹڈ کہ پتہ لگے اصل میں انٹرسٹ پرسنٹ کتنا. یہ لیزنگ، کار لیزنگ میں صاف ظاہر ہے لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ افیکٹو ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے. تو اس فنکشن کو آپ استعمال کر کے اس قسم کی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس، آج میں نے آپ کو ایک بہت ہی کوئک ٹور آف مائکروسافٹ ایکسل فنکشنز دیا. پلیز ڈونٹ امیجن کہ یہ جو ایگزامپلز آپ نے دیکھی کہ ان کو صرف دیکھ کے آپ مائکروسافٹ ایکسل کو ماسٹر کر لیں گے اور یہ فنکشن آپ کر سکیں گے. آئی ریکمینڈ دیٹ یو ورک ود مائکروسافٹ ایکسل ویری سیریسلی. آج کے لیکچر میں آپ نے یہ دیکھا کہ ان فنکشنز کو اگر عقل مندی سے استعمال کیا جائے تو ہمارے اکثر بزنس پرابلمز کا انالیسس ہم بڑی آسانی سے کر سکیں گے. اگلے لیکچر میں اور انٹرسٹنگ میتھڈز ہم سیکھیں گے. تو آج اتنا ہی. آج کا لیکچر بڑا بھرپور اور مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ ایکسٹینسولی انوالوڈ رہا. بہت سے فنکشن آپ نے سیکھے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. خدا حافظ.